بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی گہری تاریکی نے چار سو اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ دسمبر کی سرد راتیں تھیں، اس لیے لوگ سرے شام ہی اپنے لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ اس پراسرار خاموشی میں وقتاً فوقتاً کتوں کی آوازیں خلل ڈال کر ناگواری پیدا کر رہی تھی۔ ایسے میں جبکہ کسی ذی روح کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایک وجود سیاہ چادر لپیٹے خاموشی سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ رک کر ایک محتاط نظر اپنے اطراف میں ڈال کر کسی کے نہ ہونے کی تسلی کر کے پھر آگے بڑھ جاتا۔ اس کا رخ ایک کوڑے دان کی طرف تھا جو اس کے گھر سے دور ایک ویرانے میں واقع تھا۔ قریب پہنچنے پر اس نے بے ساختہ ہی اپنی ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ بدبو کی تیز لہر نے اسے ایک دم اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ تھوڑی دیر رک کر اس سیاہ وجود نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ پھر آگے بڑھ گیا۔ کیا وہ رات کے اس اندھیرے میں کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا یا پھر گناہ کو چھپانے کا خوف اسے اتنی ٹھنڈ میں اس غلیظ جگہ لانے پر مجبور کر گیا تھا؟ کوڑے دان کے بالکل قریب پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ اس سیاہ چادر سے باہر نکالا تھا۔ تیز ہوا نے اسے ٹھٹرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن رکے بغیر وہ آگے بڑھ گیا۔ ہاتھ میں موجود ٹارچ جلا کر اس نے احتیاط سے وہاں نہایت بے چینی سے کچھ تلاشنا چاہا تھا۔ اس کے انداز میں نہایت شکستگی تھی، ایسے جیسے وہ انسان اپنا قیمتی اثاثہ گم کر بیٹھا ہو۔ تبھی اپنے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سن کر وہ وجود تیزی سے مڑا تھا۔ کیا وہ پکڑا جانے والا تھا؟ پیچھے مڑنے پر اسے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں، لیکن پھر جب وہ اس روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوا تھا تو حیرت سے اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میرا نام صالحہ ہے، میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ گھر کے حالات شروع سے ہی اچھے نہیں تھے، روکھی سوکھی کھا کر ہی صحیح، لیکن ہم اس تنگ دستی میں گزارا کر رہے تھے۔ ابا دل کے مریض تھے، ان کا مرض علاج مانگتا تھا اور علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، نہ ہی گھر کے حالات اس کی اجازت دیتے تھے۔ اس لیے ابا اس بیماری کے بعد زیادہ عرصے جان بر نہ رہ سکے اور اس تکلیف دہ زندگی سے نجات پا کر چین کی نیند جا سوئے۔ اماں کو ابا سے شدید لگاؤ تھا، وہ انہی کے سہارے ان سخت حالات میں بھی مطمئن رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ابا کے مرنے کا صدمہ انہیں چارپائی سے لگا گیا تھا، اب وہ ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ ایک آدھ گھروں میں کام کر کے گزارے لائق کما لیا کرتی تھی، جو کہ اب ان سے چھٹ چکا تھا، اسی لیے مالی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ بھائی کافی عرصے سے باہر ملک جانے کی کوششوں میں تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ بھائی کی شادی کروا لے۔ ان کا رشتہ بچپن میں ہی خالہ کی بیٹی سے طے شدہ تھا۔ ان دونوں کا فون پر رابطہ تھا اور بھابھی کے گھر والوں کو بھی سادگی سے ان کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی کا ویزا آیا تو اماں ان کے جانے سے پہلے نہایت سادگی سے ایک جوڑے میں بھابھی کو گھر لے آئیں۔ بھابھی اسی میں راضی تھی کیونکہ وہ بھائی سے محبت کرتی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بھائی سعودیہ چلے گئے تو حالات کے بدل جانے کے خواب آنکھوں میں سجائے ہم دن بسر کرنے لگے۔ بھابھی کا رویہ شروع میں بہت اچھا تھا، وہ اماں پر جان نچھاور کرتی تھی، میرا بھی بھرپور خیال رکھتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک روایتی بھابھی بن گئی، دل ہوتا تو تھوڑا بہت کام کرتی، ورنہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اماں کے پاس جانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے بھائی کے کان بھر بھر کر انہیں ہم سے متنفر کر دیا تھا۔ اپنے رویے سے وہ میرے دل سے اتر چکی تھی۔ ہمارے پاس موبائل نہیں تھا، بھائی انہی کے نمبر سے ہم سے بات کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے بات کرنا کم اور پھر بالکل ہی ترک کر دیا، جس سے اماں اور زیادہ بیمار ہو گئیں۔ میں ان کا ہر طرح سے دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مجھے ان سے شدید محبت تھی۔ چارپائی پر پڑا ان کا وجود ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں نے کسی طرح میٹرک کے امتحانات دیے تو آگے بڑھنے کی ذرا امید بندھی تھی، لیکن رزلٹ آنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میں 2 سبجیکٹس میں فیل ہوں تو میں نے اپنا ارادہ واپس منقطع کر لیا تھا۔
اماں سے اجازت لے کر میں نے قریب کے سرکاری اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی دوائیوں کے لیے بھائی کے بھیجے جانے والے پیسے بھی بہت قلیل ثابت ہوتے تھے۔ میری اپنی بھی کچھ ضروریات تھیں جن کے لیے میں بھابھی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ اسکول سے ملنے والی آمدنی بہت زیادہ نہ سہی لیکن گزارے لائق تھی۔ وہ اسکول کچی بستی میں واقع تھا۔ وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے بچے اور ٹیچرز بھی حیثیت میں بہت زیادہ نہیں تھے۔ اسکول میں میری دوستی اپنی ساتھی ٹیچر سے ہو گئی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب بھی میری طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری طرح پیسے خرچ کرتے وقت وہ کنجوسی سے کام نہیں لیتی تھی۔ اس کے پاس اپنا موبائل تھا جو میرے نزدیک ایک بڑی بات تھی۔ وہ اسکول کے قریب ہی رہتی تھی جبکہ میرا گھر اسکول سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ زینب ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ کچھ بڑا کرنے کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے مالی حالات بہت برے لگتے تھے اور وہ ان سے فرار حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ صالحہ، تم دیکھنا ایک دن مجھے بیاہنے کے لیے کوئی امیر شہزادہ آئے گا جو مجھے اس غربت بھری زندگی سے دور لے جائے گا اور میرے سارے خواب حقیقت میں بدل دے گا۔ میں اس کی بات پر مسکرا کر سر جھٹک دیا کرتی تھی۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ نہ وہ بہت حسین تھی نہ ہی اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ وہ ایک کچی بستی میں واقع ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی، لیکن اس کے خواب آسمان کو چھوتے تھے۔ بھلا شہزادہ اسے بیاہنے کیوں آتا؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی کچھ لڑکوں سے دوستیاں ہیں جو کہ اسے تحائف کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ یہ موبائل بھی اسے ان میں سے ایک نے دلایا تھا جسے وہ گھر والوں سے چھپ کر استعمال کیا کرتی تھی۔ بدلے میں وہ صرف ان سے چند محبت بھری باتیں کیا کرتی تھی۔ زینب نے ان میں سے ہر ایک کو یہی کہا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ باتوں کی کھلاڑی تھی۔ اگلے انسان کو شیشے میں کیسے اتارا جاتا ہے اسے اچھے سے معلوم تھا، لیکن وہ دل کی بہت صاف لڑکی تھی۔ میرے نزدیک یہ سب غلط ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رسکی بھی تھا۔ ایک دن زینب نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ کسی لڑکے سے میری دوستی کروا سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کی بنسبت بہت خوبصورت ہوں، لہٰذا کسی بھی لڑکے کو آسانی سے اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں۔ لیکن میں نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا کیونکہ میں یہ سب کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی تھی، اور ویسے بھی میرے خیال سے میں زینب کی جتنی بہادر نہیں تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اماں کی بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی۔ میں ان کے مرض کی نوعیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبھی ان کا بی پی ایک دم شوٹ کر جاتا تو کبھی انہیں سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگتا، کبھی ان کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا۔ میں بھابھی کو کئی مرتبہ اس بارے میں بھائی سے بات کرنے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا کرتی تھی۔ میں بھائی کی بے حسی پر بری طرح کڑتی تھی۔ وہ اماں کی بیماری اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سب ٹھیک کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور اب ان کا یہ حال تھا کہ وہ بھابھی سے بات کر کے فون بند کر دیا کرتے تھے۔ میرے دل میں ان کے خلاف بہت غصہ تھا۔ اس صبح بھی میں اماں کو دوائیاں دینے کے بعد اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اچانک ہی ان کی سانس اکڑنے لگی تھی۔ میں دوڑ کر بھابھی کے پاس گئی کہ وہ اپنے گھر سے کسی کو بلا لیں تاکہ ہم اماں کو ہسپتال لے کر جا سکیں، لیکن انہوں نے نہایت آرام سے مجھے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی اتنا فارغ نہیں ہے جو کسی بھی وقت یوں منہ اٹھا کر چلا آئے۔ میں نے ان کی نیند خراب کی تھی جس پر انہیں بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں ان کی سنگ دلی پر بہت حیران ہوئی تھی۔ اماں ان کی سگی خالہ تھی، کیا وہ انسانیت کے ناطے بھی ان کے لیے ذرا سی ہمدردی محسوس نہیں کرتی تھی؟ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے انہیں نہایت غصے میں کہا تھا کہ تمہارا بے روزگار اور آوارہ بھائی تو ہر وقت فارغ رہتا ہے، اسے بلوا لو، لیکن میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ اتنی سچائی وہ کیسے برداشت کرتی؟ انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہہ کر دھکا دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا، اماں تک ان کی ہر زہر افشانی باقاعدگی سے گئی تھی، اور اس وقت مجھے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے نیک پروین بننے کی؟ مجھے زینب کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ آج اگر میرے پاس موبائل ہوتا تو میں اس جاہل عورت کی اتنی منتیں نہ کر رہی ہوت۔ اماں کی آنکھوں میں اتنی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا سر تھپکنے لگی۔ وہ مجھے باہر جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔
وہ اپنا آخری وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ وہ شاید مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہہ پائی تھی۔ زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ دم توڑ گئی تھی۔ میں شوق کی کیفیت میں تھی۔ یہ سب قبول کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ کیا وہ زمانے کی بے رحمی سے ناواقف تھیں؟ وہ کیسے مجھے حالات کے دھارے پر چھوڑ کر مجھ سے یوں منہ پھیر سکتی تھی؟ شاید وہ دوسروں کے سہارے زندگی جی جی کر اکتا چکی تھی۔ بھائی کو خبر کر دی گئی تھی لیکن وہ آ نہیں پائے تھے۔ بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بار بار مجھے گلے لگا کر زار و قطار رونے لگتی تھی۔ میں ان کی منافقت پر صرف خاموشی سے انہیں دیکھنے میں مگن تھی۔ کوئی اتنا بڑا اداکار کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آنسو بالکل خشک ہو چکے تھے۔ بھائی نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ پتہ نہیں مجھے تسلیاں دے رہے تھے یا کچھ اور کہہ رہے تھے۔ میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ ان کٹھن حالات میں اللہ کے بعد جس نے مجھے سنبھالا تھا وہ زینب تھی۔ وہ ایک دم سے میرے لیے بہت سمجھدار بن گئی تھی۔ شاید اللہ نے دنیا میں دوستی کا رشتہ اسی وجہ سے رکھا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ سگے رشتوں کے علاوہ بھی کوئی ہمارے لیے ہمدرد اور ہمارے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اپنے کے ذریعے زخم دیتا ہے تو کسی غیر کے ذریعے ان زخموں پر مرہم بھی رکھواتا ہے۔ میرے اندر جینے کی تمنا مرنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اگر اماں کو مجھ سے لینے میں اللہ کی کوئی آزمائش تھی تو یہ آزمائش بہت سخت تھی جسے میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بہت عرصے تک اس صدمے سے نکل نہیں پائی تھی۔ اگر اماں میری غیر موجودگی میں اور یوں میری آنکھوں کے سامنے دم نہ توڑتی تو شاید یہ صدمہ میرے لیے یوں جان لیوا نہ ہوتا۔ ان کی آنکھوں کی بے بسی آج بھی میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میرا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایسے میں زینب روز مجھ سے ملنے آتی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی اور پھر اپنے سامنے بٹھا کر زبردستی مجھے کھلاتی۔ روز مجھے اسکول جانے کے لیے مناتی۔ بھابھی کو اس کا آنا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا اور وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بار بار کر چکی تھی، لیکن نہ ہی زینب ان کی ناگواری کو کسی خاطر میں لاتی، نہ ہی اب مجھے ان کی کوئی پرواہ تھی۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے، نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے حالات سے سمجھوتا کر کے آہستہ آہستہ میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی کو اس پر بھی بڑا اعتراض ہوا تھا، لیکن میں نے ان کی نہیں مانی۔ اب میں ان کے ساتھ بھرپور مقابلے پر اتر آئی تھی۔ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگواتی تھی۔ کھانا میں باہر سے منگوا کر کھاتی یا پھر زینب لے آتی۔ وہ ایک کہتی تو مجھ سے 10 سنتی تھی۔ ظاہر ہے جس بھائی کی وجہ سے میں ان کی عزت کرتی تھی، جب وہی میرا نہ رہا تو مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن زینب نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اسے وہ انسان مل چکا ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ ہمارے اسکول کے پرنسپل کے دوست کا بیٹا تھا۔ زینب نے اسے اسکول میں ہی دیکھا تھا اور اب ان کی محبت کی داستان کافی آگے تک نکل چکی تھی۔ وہ لڑکا زینب سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ اس نے زینب سے گھر میں بات کرنے کے لیے بولا ہوا تھا اور اس سلسلے میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن زینب نے فی الحال گھر میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ شاید ڈر رہی تھی۔ وہ مجھے بہت پہلے ہی یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے حالات کی وجہ سے خاموش تھی۔ مجھے زینب کی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن میں اس کی وجہ سے خاموش تھی۔ میرے خیال میں بھلا ایک کھاتے پیتے گھرانے کے خوشحال لڑکے کو ایک غریب لڑکی میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مجھے تو وہ سراسر فراڈ لگا تھا۔ لیکن پھر جب میں حسین نامی اس لڑکے سے ملی تو مجھے اپنی سوچ بدلنی پڑی تھی۔ وہ ایک اچھا اور با اخلاق لڑکا لگا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے بہت عزت تھی۔ زینب نے مجھے اس سے اپنی بیسٹ فرینڈ کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب کے گھر والوں کو منانے میں میں اس کی مدد کروں۔ مجھے بے اختیار زینب کی قسمت پر رشک آیا تھا اور میں نے اللہ سے اس کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ حسین نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اسے اپنانے کا، بلکہ اس نے وہ کر بھی دکھایا تھا۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو منا چکا تھا۔ زینب کے گھر والے بھی کچھ تردد کے بعد مان گئے تھے۔ انہیں زینب نے یہی بتایا تھا کہ حسین نے اسے اسکول میں دیکھ کر پسند کیا تھا، اس کے علاوہ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ زینب نے حسین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا، یہاں تک کہ لڑکوں سے اپنی دوستی کے بارے میں بھی۔
اور اسے ان سب پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں بے حد خوش نصیب واقع ہوئی تھی کہ اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل چکا تھا۔ رشتہ طے ہو چکا تھا اور اتوار کو ان کا نکاح تھا، جس کا سارا انتظام حسین کے گھر والوں نے کیا تھا۔ میں زینب کے نکاح میں شرکت کے لیے بہت پرجوش تھی۔ میں ویسے بھی اپنی لگی بندھی روٹین سے اکتا چکی تھی۔ خاندان والوں سے میں اس قدر متنفر تھی کہ میں نے کسی کے بھی گھر آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔ جب وہ میرے اس وقت کام نہیں آئے تھے جب مجھے اور میرے ماں باپ کو ان کی ضرورت تھی، تو اب میں نے ان کا کیا کرنا تھا؟ زینب کے نکاح کی ساری تیاری ہی میں نے بہت دل سے کی تھی۔ وہ بھابھی کو بھی بلانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنا اچھا دن میں ان کی وجہ سے برباد کروں۔ زینب میری واحد اور اکلوتی سہیلی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ موجود ہر رشتے سے زیادہ عزیز تھی، اس لیے میں اس کے نکاح میں خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اپنے حسن پر دھیان نہیں دیا تھا۔ زینب کی دوست ہونے کے ناطے میں آج سب سے زیادہ پیاری لگنا چاہتی تھی۔ وہ بھی کم حسین نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کا روپ اس پر خوب بڑھ چڑھ کر آیا تھا۔ میں ایک منٹ کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوئی تھی، لیکن جب نکاح کے بعد ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تو میں اسٹیج سے اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ زینب کے گھر والے مجھ سے اچھے سے واقف تھے۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں ایک خالی میز پر جا بیٹھی تھی۔ تبھی میرے پاس حسین کا ایک دوست آیا۔ اس کی شیروانی کا رنگ میرے فراک کے ہم رنگ تھا اور وہ مجھے یہی بات بتانے آیا تھا جس پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میرے خیال سے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پر یوں پرجوش ہوا جائے۔ وہ بہانے سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پہلے تو میں ہوں ہاں میں اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی، کیونکہ وہ حسین بھائی کا دوست تھا اور وہ میرے لیے قابل عزت تھے۔ لیکن پھر میری برداشت جواب دے گئی تو میں اکتا کر وہاں سے اٹھائی تھی۔ پھر پورے فنکشن میں میں نے اس کی نظریں خود پر محسوس کی تھیں، جنہیں میں نظر انداز کیے رہی۔ نکاح کے اگلے دن زینب اسکول نہیں آئی تھی۔ میرا پورا دن بہت بیکار گزرا تھا۔ مجھے ہر جگہ اس کے ساتھ کی عادت ہو چکی تھی، اسی لیے میں واپسی میں اس کے گھر چلی آئی، جہاں زینب نے مجھ پر یہ کہہ کر بم پھوڑا تھا کہ وہ اسکول چھوڑ رہی ہے، کیونکہ حسین نہیں چاہتا کہ وہ معمولی سی تنخواہ کے لیے یوں خار ہوتی پھرے۔ میں اس پر خوب ناراض ہوئی تھی کہ اگر تم نے اسکول چھوڑنا ہی تھا تو مجھے دوبارہ کیوں لائی تھی؟ اب اگر تم نے آنا چھوڑ دیا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری بات پر اس نے حسین کو منایا اور یوں وہ دوبارہ آنے کے لیے مان گئی۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی تو بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ حسین کے ایک دوست کو میں بے حد پسند آ گئی ہوں اور اب اس نے ان دونوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے کہ کسی طرح مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منا لیا جائے۔ مجھے نکاح والے دن کا وہ لڑکا یاد آیا تھا جو بہانے سے میرے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا۔ زینب نے اس کا نام ارسل بتایا تھا۔ میں نے اس وقت زینب کی بات کو مذاق میں ٹال دیا تھا، لیکن اگلے دن زینب نے مجھے ایک گفٹ باکس لا کر دیا جو ارسل نے میرے لیے بھیجا تھا۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے میں نے اس سے وہ گفٹ لے لیا تھا۔ گھر آ کر میں نے اسے کھولا تو اس میں موبائل تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں مان گئی اور یوں ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میرا مزاج کسی حد تک باغی ہو چکا تھا، اسی لیے اب مجھے ارسل سے بات کرنے اور ملنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا تھا۔ وہ میرے حسن کا دیوانہ تھا، کوئی بات میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتا تھا۔ میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی۔ میرے حسن کی تعریفیں کر کر کے اس نے مجھے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھا، مجھے بھی خوبصورت دکھنے کا شوق ہونے لگا تھا۔ زندگی ایک دم مطمئن لگنے لگی تھی۔ شاید اللہ نے ساری تکلیفیں ختم کر دی تھیں۔ بھابھی میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران ہوتی تھی، لیکن اب میں انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ مجھے اس عورت سے شدید نفرت تھی۔ وہ مجھے اماں کی موت کی سب سے بڑی ذمہ دار لگتی تھی۔ بھابھی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے ان کا جب دل چاہتا وہ اپنے میکے چلی جاتی یا اپنے بے روزگار بھائی کو بلا لیتی، جس کی نظریں مجھے اتنی ہی چبھتی تھی جتنا مجھے اس کا وجود چبھتا تھا۔ میں لڑکی تھی، اس کی نظروں کے مفہوم سمجھنے سے ناآشنا نہیں تھی، لیکن میں اس بد مزاج انسان کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ وہ پورے گھر میں اس قدر استحقاق کے ساتھ گھومتا جیسے اس گھر کا مالک وہ ہو۔ کئی دن تک گھر میں ڈیرا جما کر رکھتا۔ میرے آنے جانے پر اس کی پوری نظر ہوتی تھی۔
بھابھی اگر میکے جاتی تو اس بات کی انہیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ایک جوان لڑکی کئی راتیں گھر میں تنہا کیسے گزارے گی۔ انہوں نے کبھی جھوٹے منہ بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا۔ خالہ کو مجھ سے نہ جانے کیا خار ہو گیا تھا، انہوں نے خاندان بھر میں مجھے بدتمیز اور بدکردار کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر میں خاندان والوں سے کٹ رہی تھی تو انہیں بھی میرے وجود میں ذرا بر دلچسپی نہیں تھی۔ میرا سگا بھائی تک مجھے بھلا بیٹھا تھا۔ ایسے میں جب میں پیار کے معاملے میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی تو میں نے وہ محبت باہر تلاش کرنی شروع کر دی تھی جو ارسل کی صورت میں مجھے ملی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی ہر بات میرے لیے حرف آخر کا درجہ رکھنے لگی تھی۔ میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھ سے شادی کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں لڑکی ہو کر اسے خود سے کہنے میں آڑ محسوس کرتی تھی۔ پوری رات جاگ کر ہم باتیں کیا کرتے اور پھر دن چڑھے تک میں سوئی رہتی۔ زینب اور میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب ہمیں ان معمولی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب بھابھی نے آ کر مجھے نہایت پیار سے جگایا تھا۔ وہ مجھے ناشتے پر بلانے آئی تھی جو انہوں نے بڑے پیار سے میرے لیے بنایا تھا۔ میں حیران اور پریشان ہوتی باہر چلی آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چند لقمے کھائے اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس دن انہوں نے پورے گھر کے ساتھ میرے کمرے کی بھی صفائی کی تھی۔ پھر صفائی کے بعد وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اپنے ہر انداز سے مجھے حیرت کے جھٹکے دینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی تھی، میں وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن وہ یہ سب کم از کم بے وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، اتنا میں جانتی تھی۔ میری آنکھوں میں اتنی حیرانی دیکھ کر وہ مسکرا کر گویا ہوئی کہ مجھے اپنے رویے پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم میری نند نہیں، میری بہن ہو، اور آج سے میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ غلطی تو ویسے بھی انسان سے ہی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی۔ مجھے ایک دم پھر سے اماں کا بے بس چہرہ یاد آیا تھا۔ کیا واقعی ان سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی یا وہ کوئی گناہ تھا؟ چند دنوں تک ان کے لہجے کی مٹھاس برقرار رہی۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتی، جس کی وجہ سے ارسل سے میری بات نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور اسی بات پر وہ مجھ سے شدید ناراض تھا۔ مجھے بھابھی کے اچھے پن سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں ان کے ایک دم بدل جانے کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ان کی شاطر طبیعت سے میں اچھے سے واقف تھی۔ اور پھر چوتھے دن بالآخر یہ گتھی سلجھ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے نشئی، آوارہ اور بد مزاج بھائی کی بیوی بنانا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھائی سے بات کی تھی، جنہوں نے حیرت انگیز طور پر فیصلے کا حق مجھے سونپا تھا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں تھی جو بھابھی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر پگھل جاتی، اسی لیے میں نے سختی سے انہیں منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ میرے لیے زہر بن گئی۔ انہوں نے ہر طرح سے میری زندگی اجیرن کرنی شروع کر دی، تو ناچار مجھے ارسل سے شادی کے متعلق بات کرنی پڑی۔ میری بات کو اس نے اتنا سیریس نہیں لیا جتنا میرے خیال سے اسے لینا چاہیے تھا۔ زینب نے مجھے کہا کہ وہ خود کو سیٹل کر رہا ہے، اس لیے ابھی شادی کرنے میں دیر کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سیٹ ہو جائے گا وہ خود تمہیں شادی کے لیے بولے گا، اور یہ سب اس نے حسین سے کہا ہے۔ ارسل غصے کا تھوڑا تیز تھا، لیکن مجھ پر وہ کبھی غصہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے کبھی مجھ پر غصہ آ ہی نہیں سکتا۔ ایک رات بھابھی نے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، انہوں نے وہ ہنگامہ مچایا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ اسی وقت فون کر کے بھائی کو خبر کر دی۔ بھائی نے بغیر کسی لحاظ کے مجھے خوب برا بھلا کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد آ رہے تھے، اور یہ بات بھابھی نے مجھ سے اب تک چھپائی ہوئی تھی۔ بھائی نے کہا تھا کہ ان کے آنے کے فوراً بعد میرا نکاح وہ بھابھی کے بھائی سے کر دیں گے، اور مجھے مزید اپنی عزت اچھالنے نہیں دیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ میں اب وہ دبو قسم کی صالحہ نہیں رہی تھی جو ان کے غلط فیصلے پر سر جھکا دیتی۔ میں انہیں اپنی زندگی برباد کرنے کا اختیار ہرگز نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے ایک بڑا فیصلہ کر کے میں نے ارسل کو فون میں لایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، لیکن میں نے اسے دھمکی دی کہ گھر تو میں نے ویسے بھی چھوڑنا ہے، اگر تم مجھے لے کر نہیں گئے تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، اور زندگی بھر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی، اور تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گی۔ میرے بہت مجبور کرنے پر وہ مان گیا تھا۔ وہ دل سے راضی نہیں تھا، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میری بات مان گیا تھا، اور اس طرح
بھائی کے آنے سے ایک دن پہلے اپنا ضروری سامان لے کر میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر اور اس کے بے حس لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی گھر کے ساتھ اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ ارسل مجھے ایک فلیٹ پر لایا تھا۔ یہ فلیٹ میرے لیے اجنبی نہیں تھا کیونکہ میں یہاں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی تھی۔ 2 دن بعد ہم نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ارسل میرا بھرپور خیال رکھ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر چھوڑنے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ ارسل کے گھر والوں کو ابھی کچھ نہیں پتا تھا اور وہ فی الحال ابھی بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں ارسل کی فیملی کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ان کی اپنی فیکٹریاں تھیں جنہیں ارسل خود مینج کرتا تھا۔ میں کبھی اس کے گھر والوں سے نہیں ملی تھی، نہ ہی ارسل نے مجھے ان سے کبھی ملوانے کی کوشش کی تھی۔ شادی کے چند ہفتوں بعد میں نے اس سے فرمائش کی تھی کہ وہ مجھے اپنی فیملی سے ملوائے، جس پر اس نے نہایت حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بولوں گا میں ان سے کہ کون ہو تم؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ میں اس کے لہجے پر حیران ہو گئی تھی۔ میرا موڈ بگڑتے دیکھ کر اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ ابھی فی الحال وہ گھر پر نہیں بتا سکتا، جب حالات اس قابل نظر آئیں گے تو وہ خود بتا دے گا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ارسل اب بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ میں پورا دن گھر پر اس کے بغیر بور ہوتی رہتی، لیکن یہ اس کا کام تھا، میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ شادی کے 2 مہینوں بعد مجھے امید سے ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ میں یہ خبر سن کر بے انتہا خوش تھی۔ ارسل گھر پر نہیں تھا۔ میں جلد از جلد اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری طرح وہ بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ارسل کا رد عمل نہایت سخت تھا۔ اس نے مجھے فوراً سے پہلے ابارشن کروانے کا مشورہ دیا۔ میری ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی وہ کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی مشکلات بڑھانا چاہتا ہے۔ ارسل کی باتیں میرے لیے بہت تکلیف دہ تھیں۔ میں ہرگز اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ اگلے دن اس نے مجھے چند گولیوں کے پیکٹ لا کر تھمائے کہ میں انہیں کھانا شروع کر دوں۔ میرے منع کرنے پر وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا، لیکن میں اس کی یہ بات ہرگز نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے رہتا۔ گھر آنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ مجھے ارسل سے اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن پھر میرا یہ شکوہ بھی دور ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر میں میرے بارے میں بتا دیا تھا اور اب وہ مجھے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے امتحانات، ساری آزمائشیں بس ختم ہونے والی ہوں۔ آنکھوں میں سپنوں کا نیا جہان سجائے میں اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ ارسل کا گھر بہت شاندار تھا۔ میں نے کبھی ایسے گھر میں رہنے کا تصور نہیں کیا تھا، لیکن جتنا وہ گھر خوبصورت تھا اتنے ہی وہاں کے مکین سنگ دل تھے، اور اس کا اندازہ مجھے پہلے ہی دن ہو گیا تھا۔ میرے استقبال کے لیے کسی نے کمرے سے باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لاؤنج میں مجھے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نظر آئی جو ایک نظر مجھ پر ڈال کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ وہ شاید ارسل کی امی تھی۔ جبھی ارسل مجھے کمرے میں بھیج کر ان کے پاس چلے گئے تھے، اور 2 دن میں ہی مجھے اپنی ذات کی قدر و قیمت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں ان سب کے لیے ایک انچاہا وجود تھی۔ ارسل کے دل میں جو اہمیت اس کے گھر والوں کی تھی، میری وہ اہمیت اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو کیونکہ اسے بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ میری ساس کو بھی بیٹا چاہیے تھا، اور یہ بات وہ مجھ پر بار بار واضح کر دیا کرتی تھی کہ مجھے ہر صورت میں ایک بیٹے کو ہی جنم دینا ہے۔ وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے جاہل تھے، انہیں سمجھانا آسان نہیں تھا۔ میری نندیں شادی شدہ تھیں، گھر میں نوکر تھے، لیکن کچن کا سارا کام میرے ذمے تھا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی میں سمجھ بیٹھی تھی۔ میں اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے بیٹا دے دے، شاید اسی بہانے میں اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کے قابل ہو جاؤں، لیکن شاید اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی، اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وہ گلابی چہرے پر معصومیت سجائے بالکل گڑیا جیسی تھی، لیکن افسوس اپنی معصومیت سے بھی وہ اپنے باپ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ ارسل صرف ایک مرتبہ ہاسپٹل آیا تھا، مجھ سے رسمی طور پر حال احوال پوچھ کر بچی پر ایک نظر ڈال کر چلا گیا تھا۔ پھر میں جتنے دن ہسپتال میں رہی وہ دوبارہ نہیں آیا۔ ان کے گھر میں سے کوئی مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا۔
بچی کو نرس ہی سنبھال رہی تھی۔ آئلہ کے پیدا ہونے کے بعد میری مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ ارسل کی میرے وجود میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ مجھ پر اچھے سے باور کرا چکا تھا کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، جس کی نہ ہی معاشرے میں کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی سسرال میں۔ ارسل سے میں ہر شکوہ شکایت کرنا چھوڑ چکی تھی۔ میری غلطی تھی کہ میں یوں اپنی ذات کو بے مول کر کے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی لڑکی کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ زینب کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں بے انتہا خوش تھی، اپنے سسرال والوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ میری اس سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی اور میں یہ بات مان گئی تھی کہ صورتیں جتنی بھی حسین ہو جائیں وہ قسمتوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو کم خوبصورت بنایا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس انسان میں اس نے کوئی اور خوبی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ارسل کی زندگی مصروف سے مصروف تر ہو گئی تھی۔ اب وہ راتیں بھی باہر گزارنے لگا تھا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھی کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ اب واپسی کی کوئی راہ نہیں بچتی تھی میرے پاس۔ آئلہ کی پیدائش کے 1.5 سال بعد مجھے ایک مرتبہ پھر سے اپنے امید سے ہونے کا پتہ چلا تھا۔ اس بار میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سن کر ارسل کا پارا ہائی ہو جائے گا، اسی لیے کچھ عرصے تک مجھے اس سے یہ بات چھپانی پڑی تھی۔ لیکن کب تک؟ مجھے بالآخر اسے بتانا پڑا کیونکہ مجھے اسے بتائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے مجھے حیران کیا تھا۔ پہلی بار کی نسبت اس مرتبہ اس کا لہجہ تھوڑا پرجوش تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں خوش ہوں کیونکہ مجھے بیٹے کی تمنا ہے۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ خوش تو ہوا تھا۔ میں نے اپنی دعائیں بڑھا لی تھیں۔ منتیں، مرادیں اور ہر وہ چیز جس سے مجھے ذرا سی بھی امید ملتی تھی میں نے وہ کی تھی۔ ایک مرتبہ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا۔ میں حیران ہوتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود سے مجھے بلواتی۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ہمیشہ حقارت ہوتی تھی۔ اپنے کمرے میں بلوا کر انہوں نے نہایت آرام سے مجھ پر دھماکہ کیا تھا کہ اگر اس دفعہ میں نے بیٹی کو جنم دیا تو وہ مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ وہ ویسے بھی ارسل کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی۔ میں سن ہوتے وجود کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ ان کا لہجہ کسی بھی لچک کے بغیر تھا۔ میری روح نکالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی ان کا لہجہ نہیں کانپا تھا۔ وہ خود 3 بیٹیوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ کیا کوئی عورت اپنے مقام سے اتنا بھی گر سکتی ہے؟ اور بھابھی کے بعد یہ دوسری عورت تھی جس کے لیے میں نے اپنے دل میں بے پناہ نفرت محسوس کی تھی۔ شام کو ارسل کے گھر آنے کے بعد میں نے انہیں پوری بات من و ان بیان کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے آگے رو پڑی تھی۔ لیکن میں یہ کیسے فراموش کر بیٹھی تھی کہ ارسل بھی اسی خود غرض عورت کا بیٹا تھا۔ اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا کہ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں اور ان کے خلاف جا کر انہیں ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ تم سے شادی کر کے میں نے پہلے ہی ان کی بہت نافرمانی کر لی ہے۔ شادی پر میں نے انہیں مجبور کیا تھا تو اب برداشت بھی مجھے کرنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا جس کے ساتھ میرا خوف اور بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اچھی غذائیں کھانے اور ٹینشن سے دور رہنے کو کہا تھا۔ ان کے خیال میں بہت لاپرواہ تھی اور مجھے اپنے اور اپنے بچے کا بالکل بھی خیال نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ کہنا آسان تھا کیونکہ جو مجھ پر گزر رہی تھی وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بی پی بہت ہائی ہو جاتا تھا جو کہ پھر کسی طور کنٹرول میں نہیں آتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا تھا جس کا ڈر میرے دل میں موجود تھا۔ خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ ایک دفعہ پھر میں بیٹی کی ماں بنی تھی۔ میری حالت بہت نازک تھی۔ بہت مشکلوں سے میری جان بچائی گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ایک بڑا طوفان میرا منتظر تھا، جس کے بعد میں نے شدت سے تمنا کی تھی کہ کاش مجھے کبھی ہوش نہ آتا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میں نے ایک مردہ لڑکی کو جنم دیا تھا جسے چند کاغذی کارروائیوں کے بعد دفنا دیا گیا تھا۔ یہ سب میرے لیے سوہانے روح تھا کیونکہ اسے میں نے بہت تکلیفوں کے بعد جنا تھا۔ مجھے نرس سے پتہ چلا تھا کہ ارسل ایک مرتبہ ہسپتال آیا تھا، بل وغیرہ کلیئر کر کے وہ واپس چلا گیا تھا۔ یہ میرے لیے واضح اشارہ تھا کہ اس کی زندگی میں میری جگہ ختم ہو چکی ہے۔ میں مکمل طور پر بے سر و سامان ہو چکی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر میں نے دارالامان جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اب کسی صورت اس سنگ دل انسان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔
اس دن میرا ہسپتال میں آخری دن تھا جب ایک نرس دبے پاؤں میرے پاس آئی تھی۔ اس رحم دل نرس نے میری بہت خدمت کی تھی۔ اس نرس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے قدموں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک مردہ نہیں بلکہ زندہ بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری ساس نے چند پیسے دے کر کاغذات میں اسے مردہ قرار دے کر اسے کسی کوڑے دان پر پھینکوا دیا تھا۔ وہ ایک کمزور بچی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا تھا، اسی لیے اس کی پیدائش کے اگلے دن میں اسے دیکھنے گئی تھی، لیکن وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں یہ سب سن کر چیخ اٹھی تھی۔ کوئی اتنا شیطان صفت کیسے ہو سکتا تھا؟ عائلہ کو اس نرس کے حوالے کر کے میں اس کوڑے دان پر چلی آئی۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے نہیں ملتی، لیکن میری ممتا کو کسی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ساری قانونی کارروائی اپنے مطابق کروائی تھی۔ پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ میں ایک سیاہ چادر لپیٹ کر اس کوڑے دان کی طرف چلی آئی جس کے بارے میں مجھے اس نرس نے بتایا تھا۔ ہارے ہوئے وجود کے ساتھ میں اسے وہاں تلاشتی رہی تھی، لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملی۔ میں بے حد مایوس ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ تیز روشنی آنکھوں پر پڑنے سے میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو حیرت کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میرے بالکل سامنے ایک خوبصورت عورت نہایت قیمتی لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کے سر پر ہیرے کا تاج تھا جس سے روشنی کی شعاعیں نکل کر آس پاس کے ماحول کو روشن کر رہی تھیں۔ اس عورت کے پیچھے چند لڑکیاں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ کسی محل کی شہزادی اور وہ لڑکیاں اس کی کنیزیں ہوں۔ تبھی میری نظر اس عورت کے ہاتھ میں موجود ایک نوزائیدہ بچی پر پڑی جسے دیکھ کر میرا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ بالکل عائلہ کی ہم شکل تھی۔ میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچا تھا۔ اس عورت نے وہ بچی میرے حوالے کر کے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ میری بچی تھی۔ میں میکینکی انداز میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ایک خوبصورت گھر میں لے کر آئی تھی۔ اندر آ کر اس کے ساتھ موجود لڑکیاں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئیں۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ بچی اسے اس دن ایک کوڑے دان پر روتی ہوئی ملی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس کے بروقت علاج کروانے پر وہ بچ گئی تھی۔ میں اس کی بے حد شکر گزار تھی، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ جنات کے ایک قبیلے کی ملکہ تھی جو اس وقت میرے سامنے ایک انسانی شکل میں اس لیے موجود تھی تاکہ اس کی اصلی شکل دیکھ کر میں خوف زدہ نہ ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ موجود لڑکیاں اس کی باندیاں تھیں۔ وہ اگرچہ ملکہ تھی لیکن اس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے میری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر طرح سے اپنا علاج کروانے کے باوجود وہ اس نعمت سے محروم تھی۔ اسے اور اس کے جنزاد شوہر کو اولاد کی شدید تمنا تھی، لیکن یہ کسی انسان کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ ان کے قبیلے کے بڑے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ ملکہ کسی انسان کے نوزائیدہ بچے کو گود لے کر اسے پالنا شروع کر دے گی تو چند سالوں میں وہ ماں بن سکتی تھی، لیکن اس کے لیے شرط تھی کہ وہ کسی سے زبردستی اس کا بچہ نہیں چھین سکتی تھی۔ جب تک کوئی ماں اسے رضامندی سے اپنا بچہ نہ دے دے وہ اسے نہیں پال سکتی تھی، اور اس سلسلے میں وہ میری مدد کی طلبگار تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اور میرے دونوں بچے اس کے پاس رہیں۔ وہ میری بیٹی کو بہت عیش میں رکھے گی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی، اور اس کے لیے مجھے ان کے قبیلے میں رہنا ہوگا، جس کی وجہ سے میں کچھ عرصے کے لیے دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گی، اور جیسے ہی وہ ماں بن جائے گی مجھے واپس آنے کا اختیار ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ ہم سے ملنے آتی رہے گی اور ہماری ہر ممکن مدد اور حفاظت کرے گی۔ لیکن اگر اس کے بعد میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہوں تو انہیں خوشی ہوگی۔ میں نے بلا جھجک ان کی بات مان لی تھی۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر میں نے اب تک کی زندگی میں صرف اذیت سہی تھی۔ شاید جنات اتنے سنگ دل نہ ہوں، اسی لیے میں نے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ مجھے وہ انسانی شکل میں دکھائی دیتے تھے۔ ملکہ جنات بہت اچھی اور رحم دل تھی۔ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ مجھے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔
جو زخم مجھے انسانوں سے ملے تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ مندمل ہو رہے تھے۔ ارسل نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر آئلہ کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے دھوکے میں رکھا تھا۔ اس کی دوسری بیوی بانجھ تھی، باوجود کوشش کے وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کے باوجود ارسل نے اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بھائی نے مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سعودیہ میں ایک عورت پر مر مٹے تھے اور ان سے شادی کر لی تھی۔ بھابھی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھائی کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ تنگ آ کر بھائی نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ بوجھ بن کر اپنے میکے میں پڑی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بھابھیوں کا سلوک اس سے کئی گنا زیادہ بدتر تھا جو انہوں نے کبھی میرے ساتھ رکھا تھا۔ خالہ بیمار اور بے بس ہو چکی تھی۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب مکافات عمل کا نتیجہ تھا یا اللہ کی ذات کو بھلا دینے کی سزا۔ میں نے کبھی ان میں سے کسی ایک کو بھی بد دعا نہیں دی تھی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس لیے ہر وہ انسان جو دوسروں کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے اسے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔